یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد. تمام ساتھیوں کو یا علی مدد. شکر الحمدللہ. شکر مولا. شکر مولا. یا امام زمان، یا مولا مہربان، توفیق، تائید، ہمت و یاری. توفیق، تائید، ہمت و یاری. یا علی اللہ مدد فرما. الواحد القہار علی اللہ مدد فرما. یا مولا مہربان، اس علم کے اندر برکات اور اضافہ فرمانا مولا، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں امام شناس، امام کی شناخت جو اس کے باطین، اس کے ایٹریبیوشن، اس کے اعمال، امامت کی ذریت، امامت کا سلسلہ اور قانون نور اللہ نور، یہ ایک ایسا قانون ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا قانون الہی ہے، یعنی کہ روز اول سے روز آخر تک اگر ہمارے پاس صرف ایک قانون ہو اور وہ نورن اللہ نور سلسلہ نور امامت کا قانون ہو، تو یہ وہ قانون ہوگا کہ جس سے خداوند تعالی اپنے ان بندوں کو جو حقیقی معنوں میں خداوند تعالی کے سچے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ نور، وہ روشنی، وہ راستہ، وہ ہدایت ہر ہمیشہ دنیا میں ہمارے سامنے رکھتا ہے. چونکہ نور کے بہت سارے درجات ہیں. کیا مطلب؟ جبکہ نور تو ایک ہی ہے، لیکن نور کے حصول کے بہت سارے درجات ہیں. جس طرح سے امام شناسی کے یعنی کہ سمجھ کے بہت سارے درجات ہیں. آپ میں سے وہ ساتھی جو کراچی کے اندر ہمارے ساتھ 2015-16 کے اندر تھے، آپ کو 1 2 3 لیکچر یاد ہو گئے جس کے اندر ہم نے تصور نور الہی، تصور نور الہی کی بات کی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہے، ہاں 4 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، کہ کس طرح سے خدا کے نور کے تصور ہیں. جہاں پر ہم خدا کا نور کہتے ہیں،
تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم امام کا نور کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم مومنین کے لیے نور کی بات کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو ڈیٹیل میں دوبارہ سے اگر آپ بھول گئے ہیں تو تصور نور الہی کو سننا ہوگا. شاید یہ کوئی 3 لیکچر پر مشتمل ہے. یہ بات کیوں سامنے آئی؟ کیونکہ آج جو ڈے 13 ہے، چیپٹر 13 ہے ہمارا، اس کے اندر جو ہم ریفرنس پڑھنے جا رہے ہیں سورہ حدیث سے اور سورہ تحریم سے، وہ اس لیکچر کا حصہ تھا، اور آج نور کے ریفرنس میں امام شناسی کا حصہ ہے. چونکہ یہاں پر ہم صرف نور کے ریفرنس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کے لیے، سمجھ کے لیے ہمیں ان چیزوں سے ریفر کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ کتابیں ہو، یا وہ فرمان ہو، یا وہ گنان ہو، یا وہ لیکچر ہو جہاں پر ہمیں اس کی ڈیٹیل مل سکے. اس لیے ناچیز نے کہا کہ نور کی پہچان، نور کی سمجھ اور امام شناسی کی سمجھ درجات کے اوپر ہے، حصوں پر ہے، سیڑھیوں پر ہے، درجہ بدرجہ ہے. جب ہم اس کلاسز کو ختم کریں گے تو ہمارے 12 15 20 ساتھیوں کے اندر کوئی آگے ہوگے، کوئی درمیان میں ہوگے، کوئی پیچھے ہوگے، اور یہ بات کا انحصار 2 چیزوں پر ہے. ان باتوں کا انحصار 2 چیزوں پر ہے. آپ نے کتنی توجہ دی اور آپ نے کتنا ہوم ورک کیا، یعنی کہ کتنے نوٹس لکھے اور اس کے بعد ان نوٹس کو آپ نے پڑھا. ہاں، یہ بات درست ہے کہ ایک مومن عقیدے سے امام شناس ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور دوسرا، علم کے ساتھ امام شناس ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور تیسرا، معرفت کے ساتھ، یعنی کہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، مکمل سمجھ کے ساتھ امام شناس ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب چاہے کسی لیول پر بھی ہیں یا ہوگے آگے، ہم سب اس چیز کو چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں امام کے نور کی پہچان ہو. تو وہ ساتھی جو نوٹس لکھتے ہیں، اب ہمارا 39 ریفرنس جو ہے آج کا پہلا ریفرنس، لیکن ہماری سیریز کے اندر ریفرنس نمبر 39 جو ہے نور کا، وہ سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12 سے ہے، اور 40 41 اور 42 اور 43 39 40 41 and 42 and 43 5 ریفرنس آج جو ہم پہلے دیکھیں گے وہ تمام کے تمام سورہ حدید ہی سے ہے. سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 19،
آیت نمبر 28. ان 4 آیتوں کے اندر 5 مرتبہ نور کا ذکر آیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان لیکچرز کے اوپر توجہ دلائی گئی جو تصور نور الہی کے لیکچرز ہیں. میری نظر میں یہ صرف ناچیز کا ذاتی اپینین ہے کہ جنہوں نے تصور نور الہی کو اچھی طرح سے سن کر سمجھ لیا، ان کے لیے بہت برکات ہے نور کے سمجھنے میں اور امام شناسی میں، کیونکہ وہاں پر ہم نے نور کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ آپ کے گھروں کے اندر. پہلا ریفرنس 57:12 and 13 کہ کچھ لوگ یعنی کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے مومنین مردوں کو اور مومنین عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یہاں پر اگر آپ عربک کے اندر پڑھیں گے اور ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جس طرح خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اور ٹرانسلیشن میں کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا، لیکن ناچیز نے جو ورڈ یوز کیا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، رننگ کا ورڈ یوز کیا ناچیز نے. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم نور کو جانتے ہیں اور نور کے ایٹریبیوشنز کو جانتے ہیں کہ نور فعال ہوتا ہے. کیا کہا؟ نور فعال. کیا مطلب ہے نور فعال کا؟ بہت زیادہ تیزی سے دوڑنے والا نور. اس لیے اس آیت کے ٹرانسلیشن کے اندر ہم نے کہا کہ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اس کے ایٹریبیوشن کی وجہ سے. اب درمیان میں سے 66 سورہ تحریم آیت نمبر 8 کو بھی اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو یہی الفاظ ملیں گے کہ اس دن مومنوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف ہوگا، یعنی کہ دوڑ رہا ہوگا. یہاں پر 2-3 نقطوں کو اچھی طرح سے ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہضم کرنے کی ضرورت ہے. ایک، اس دن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس دن ہم مر جائیں گے وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن ہے. The day we will die is the day of the قیامت for us. یعنی کہ بچوں کی زبان میں، شریعت کی زبان میں قیامت جو ہے وہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو بہت بعد میں بہت دور کبھی آنے والا ہے، لیکن مومنوں کی نظر میں قیامت کا دن روزانہ ہے اور اسپیشلی اس دن ہے جس دن
ہم اپنی موت سے گزریں گے. وہ دن فرمایا اس دن جس دن آپ کے اوپر قیامت آئیں گی، اگر آپ زندگی کے اندر موت سے گزر جاتے ہیں، موتو قبل انتو کے اعمال سے گزر جاتے ہیں، تو پھر وہ دن قیامت کا ہوگا جب آپ کا نور آپ کے آگے اور دائیں طرف ہوگا. یہ ہو گیا دن کی ایکسپلینیشن. نمبر 2، کیا مطلب آگے اور دائیں طرف؟ کیوں پیچھے نہیں؟ کیوں بائیں نہیں؟ کیوں اوپر نہیں؟ کیوں نیچے نہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک تعلیم دینی تھی، اور وہ تعلیم کیا تھی؟ کہ جو نور آگے ہوتا ہے اس کو امام کا نور، امام کی ہدایت کہتے ہیں ہم. یعنی کہ مومنوں کے آگے امام کی ہدایت، امام کا نور ہوگا جس دن وہ اس دنیا سے گزر جائیں گے. دوسرا، دائیں طرف. دائیں طرف جو نور ہے وہ پیر کا نور ہے، دوست کا نور ہے، ساتھی کا نور ہے. وہ ہم کو ہمارے ہاتھ سے پکڑ کر قیامت کے دن اس راستے کے اوپر چلا کر ہم کو اپنی اصل منزل پر لے جائیں گے. آپ سمجھ گئے؟ آگے امام کا نور، دائیں طرف پیر کا نور. اگر آج امام اور پیر دونوں ساتھ ہے تو امام ہی کا نور آپ کو ہدایت بھی کرتا ہوگا، گائیڈ بھی کرتا ہوگا، آگے بھی چلتا ہوگا، اور آپ کا دوست بھی ہوگا، آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے بھی ہوگا، اور آپ کے ساتھ چلیں گا بھی. کیا خوش قسمتی ہے مومنوں کی. کون سے مومن؟ مرد اور عورت. یہاں پر کیوں مرد اور عورت کا الفاظ یوز کیا گیا؟ تاکہ کوئی بھی کسی بھی زمانے کے اندر یہ نہ کہے کہ یہ نور انبیاء، اولیاء، پیغمبروں کا نور ہے، بلکہ یہ مومن مرد اور مومن عورت کا نور ہے. اور اس کی ڈیٹیل آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ تصور نور الہی سے ملیں گی. کہ کیوں یہاں پر امام کے نور کی بات نہیں ہوئی، پیر کے نور کی بات نہیں ہوئی، خدا کے نور کی بات نہیں ہوئی، بلکہ مومن کے نور کی بات ہوئی. اس نور کو مومن سے تشبیہ دی گئی. آگے کی آیت میں ہے کہ اسی وقت اسی جگہ پر کچھ اور لوگ بھی ہو گئے جو آپ سے، یعنی کہ مومنوں سے کہہ رہے ہوگے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، آپ اپنے نور کو میرے ساتھ شیئر کریں، آپ اپنا نور ہمیں بھی دیں، یہ روشنی جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں بھی دیں. اب یہ لوگ کون ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اس روز قیامت کے دن؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو اسی آیت کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہ کہیں گے کہ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم آپ کے رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا ہم آپ کے دوست نہیں تھے؟ کیا ہم آپ کے کلاس فیلو نہیں تھے؟ کیا ہم جماعت خانے میں آپ کے قریب نہیں ہوتے تھے؟ کیا ہم آپ کے محلے میں نہیں رہتے تھے؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ مومن ہیں اور امام نے آپ کو
یہ نور دیا ہے، تو آپ سے اس نور کی طلب کی جائیں گی۔ اب اس کو دو طریقے سے ہم سمجھتے ہیں۔ چونکہ نور علم بھی ہے تو وہ آپ سے علم تلاش کریں گے کہ جو علم روشنی کی طرح، نور کی طرح آپ کی ہدایت کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج آپ ڈفرنٹ ہیں دوسرے لوگوں سے؟ آج آپ خوش ہیں دوسرے لوگوں سے، آج آپ آگے ہیں دوسرے لوگوں سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہم کو وہ نور دیں، وہ علم دیں، وہ روشنی دیں۔ اب آگے کی جو لائن ہے اس میں ہمارے لیے بہت سی ہدایتیں ہیں سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ مومنین ان سے کہیں گے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ۔ کہاں؟ جہاں پر آپ نے اپنے نور کو گمایا تھا، چھوڑا تھا۔ کیا کہا؟ کہ وہ ان لوگوں کو جو نور مانگ رہے ہیں اس کو کہیں گے کہ آپ وہاں پر چلے جاؤ جہاں پر آپ نے اپنا نور کھویا تھا، اور وہاں سے آغاز کرو۔ اب اس کو بہت ہی سیریسلی، سنجیدگی سے سننا اور سمجھنا ہوگا۔ کچھ لوگ ناسمجھی میں علم کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ ناسمجھی میں ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ناسمجھی میں یا سستی میں علم کو اس طرح حاصل نہیں کرتے ہیں جس طرح سے دوسروں نے حاصل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو کانورسیشن ہے، جو بات چیت ہے، وہ ان لوگوں میں ہو رہی ہے جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ پہلی مثال میں وہ لوگ جنہوں نے علم کو حاصل نہیں کیا، وہ کل آپ سے علم، یہ روشنی اور یہ نور مانگیں گے۔ دوسری مثال میں ان لوگوں کو جن کو آپ اپنی فیملی اور دوستوں میں بتاتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک اچھا علم ہے، تم بھی سیکھو، اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم دنیا کے کاروبار میں بزی ہیں۔ آپ ان کو کہیں گے، آپ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس مقام پر لوٹ جاؤ اور وہاں سے اب آغاز کرو۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وہ آپ سے کہیں گے کہ اپنے علم، اپنا نور، اپنی روشنی ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ آپ کہیں گے نہیں، اس مقام پر لوٹ جاؤ جہاں پر تم نے اپنا لیسن چھوڑا تھا، اپنا لیسن چھوڑا تھا، اپنا علم چھوڑا تھا، اپنی روشنی چھوڑی تھی، اپنا نور چھوڑا تھا۔ تو یہ بہت سارے قسم کے لوگ ہو گئے، ہمارے بھائی بہن بھی ہو گئے، ہماری فیملی بھی ہوگی، ہماری جماعت بھی ہوگی، اور ہمارے وہ دوست بھی ہو گئے جو آج ہمارے ساتھ ہیں، اور کسی وجہ سے آپ محنت کر کے آگے نکل گئے ہیں اور اس نور کو حاصل کر لیا۔ تو 12 اور 13 کے اندر، 57, 12 and 13 کے اندر آپ کو 3 مقام پر نور کا ورڈ ملے گا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا۔ نہ سمجھ میں آئے
سوال پوچھنا. آئے ہم 57:19 کے اوپر. یہاں پر آپ کو حقیقی، سچے، صادق اور شہدا، وٹنس، یعنی کہ جنہوں نے نور کو دیکھا ہے اس کا ذکر ملے گا کہ وہ لوگ ہی سچے ہیں اور شہید ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو نور کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اس کو شہید کہا جاتا ہے. ایک ظاہری جنگ میں لوگ مر کر شہید ہوتے ہیں، ایک روحانی باطنی جنگ میں مر کر موتو قبل انت موتو سے گزر کر شہید ہوتے ہیں اور نور کو حاصل کرتے ہیں. اور وہی لوگ صادق ہیں اور وہی لوگ شہدا ہیں. نیکسٹ آیت جو ہے وہ اسی سورہ کی آیت نمبر 28 ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں، اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ نور کے اندر چلتے ہیں، نور کے ساتھ چلتے ہیں. ہم کس لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ جو نور کے ساتھ ہیں اور نور کے ساتھ چلتے ہیں. کہاں پر چلتے ہیں؟ وہ آپ کے درمیان میں چلتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں قرآن میں کہ ایسے لوگوں کو میں دگنا، ڈبل اجر دوں گا، ڈبل اجر دوں گا. اور اس ڈبل اجر کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے ہم ایک دو باتوں کو سمجھیں گے کہ وہ لوگ جو اسی دنیا میں نور کو حاصل کر لیتے ہیں اس کے لیے نور دنیا میں بھی ہے اور اس کا فائدہ اس کو روح میں بھی ہے. یعنی کہ دنیاوی فائدہ بھی اور دینی فائدہ بھی، جسمانی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی. یہ پہلی مثال تھی. دوسری مثال کہ جو نور کے ساتھ ہے اس کو دگنا فائدہ ہے، روح کے لیے بھی اور عقل کے لیے بھی. روح اور عقل دونوں کے لیے دو فائدے خدا فرماتا ہے میں تم کو دوں گا. اس نور میں، اس روشنی میں تمہاری روح کے لیے بھی ہدایت ہوگی اور تمہاری عقل کے لیے بھی ہدایت ہوگی. تیسری مثال، وہ آپ کو اس دنیا میں بھی عزت والا، علم والا، بلند درجات والا بنائے گا اور اس دنیا میں بھی عزت والا اور بلند درجات دے گا. دگنا فائدہ ہوگا اس کا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. آئے ہم اب صرف اس دنیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی دگنا فائدہ ہوگا. ایک، آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا. دوسرا، آپ کو ایسا نور اور عزت دیا جائے گا کہ جس سے آپ دوسروں کے لیے بھی سفارش کر سکیں گے. آپ کے پاس دو چیزیں ہوگی، ایک
اپنے لیے اور ایک اذن دوسروں کے لیے. چوتھی مثال، ایک طرف سے آپ مومنوں کے، کیونکہ یہاں پر مومنوں کے نور کی بات ہو رہی ہے، اور ایک طرف سے آپ امام میں فنا ہو کر اس بلند درجات پر ہوگے جس کے لیے مولا نے ہمیں فرمایا ہے اور ہمیں دعا آشیش دی ہے. دو گنا فائدہ. ہم درمیان میں جو 61 اور 64 کی آیت ہے اس کو اگلی کلاس کے اندر کریں گے. 66:8 جو تھی سورہ تحریم کی، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، چونکہ اس کا تعلق اور اس کا تعلق ایک ساتھ ہے، ہم اس کو کور کر لیتے ہیں آج. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک فرق ہے 66:8 میں اور 57:12 میں. 66:8 کی آیت پہلے ہے اور 57:12 کی آیت بعد میں ہے. حالانکہ نمبر کے لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ 57 پہلے ہونی چاہیے، 66 بعد میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 66:8 کے اندر ابھی تک مومنین اپنے نور کے مکمل ہونے کی دعا کر رہا ہے. ابھی تک اس کا نور مکمل نہیں ہوا ہے اور وہ توبہ نصوح کرتا ہے، فائنل توبہ کرتا ہے. اور کیا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے لیے میرے نور کو مکمل کر دے. جبکہ 57:12 میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے نور کو مکمل کر لیا ہے اور اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے اور اس کو تمام فائدے دے دیے ہیں، اور اب وہ اس درجات پر ہے جہاں پر دوسرے لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے بھائی میرے بہن تم اپنے نور کو ہمارے ساتھ بھی شیئر کرو، ہماری طرف بھی لوٹاؤ، ہمیں بھی اس نور سے فائدہ پہنچاؤ. آپ ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھنا، غور سے پڑھنا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی آیت پہلے ہے کون سی آیت بعد میں ہے. ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں بھی اگلی کلاس میں کہ کس طرح سے 66:8 پہلے ہے اور 57:12-13 بعد میں ہے. آپ میں سے جو بھی آپس میں مشورہ کر کے یاد کر کے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں آیتوں کو ہم نے جوڑ کے بتایا کہ ایک پہلے کا قصہ ہے ایک بعد کا قصہ ہے. اس سے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس طرح سے علمی کاوشیں کر کے اور چھوٹا سا 2-5 منٹ کا کوئی پریزنٹیشن دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں اس کو، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو یہاں پر ہم اس کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے کور کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے 5 آیتوں کو کیا ہے، 5 نور کے ریفرنس کو کیا ہے 4 آیتوں کے اندر. جی کوئی سوال، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیں. ہاں یا علی مدد، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے جی کہ وہ جو آدمی نور کے ساتھ ہے یا وہ دعا مانگ رہا ہے نور کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو ذرا صحیح طرح سے نہیں سمجھ میں آیا، وہ اس کو سمجھا دیں پلیز. جی
تو یہ دو علیحدہ علیحدہ سوال ہیں جہاں پر خداوند تعالیٰ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ مومن کو نور عنایت کرتا ہے، اور آستے آستے جب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس مقام پر وہ اپنے آپ کو پیوریفائڈ کرنے کے لیے آخری مرتبہ توبہ نصوح یعنی کہ معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد وہ اوپر جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرنے کی دعا کرتے ہوئے درجات پر بلند جاتا ہے۔ کرتے 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 وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کا نور مکمل ہو گیا، اور اس کا ذکر 57 کی 12 اور 13 میں ہے۔ چونکہ ان کا نور مکمل ہو گیا تو دوسرے لوگ اب اس کے نور کو چاہتے ہیں، اس کے نور کو طلب کرتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے ہی جاننے والے لوگ تھے، ہمارے بھائی بہن تھے، ہماری جماعت تھی، ہمارے ہی دوست تھے، ہمارے قریب کے لوگ تھے۔ کرتے کرتے وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کو خداوند تعالیٰ اذن دیتا ہے کہ اب تم اپنے علم، اپنی روشنی، اپنے نور کے ساتھ لوگوں میں چلو۔ کیا مطلب چلنے کا؟ اب اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، اس کے اندر بانٹو۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے، اور اگر آپ دنیا کے اندر جو جنگل کی مثال میں ہے آپ چلتے ہیں، آپ کے اریب قریب جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آپ ہی کی روشنی میں چل سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان میں چلنا، یعنی کہ آپ اپنے نورانی اور روحانی علم کو، اس روشنی کو لوگوں میں پھیلائیں۔ آپ اس نور کے ساتھ چلیں لوگوں میں، تاکہ لوگ بھی اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے صراط المستقیم پر آگے بڑھ سکیں۔ تو 66:8 میں نیچے کے درجات اور ابھی بلندی پر پہنچنے والے لوگوں کی بات ہے۔ 57:12 میں اوپر کے لوگوں کی بات ہے۔ 57:13 میں ان لوگوں کی بات ہے کہ جس سے لوگ نور مانگتے ہیں، اور 57:19 کے اندر اور 28 کے اندر مکمل اور کامل لوگوں کی باتیں ہیں کہ جو مکمل کر کے اب لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں اور لوگوں کے اندر اپنے علم اور نور کی روشنی کو بانٹتے ہیں۔ جی بہت اچھا سوال، تھینک یو۔ اچھا، لیکن یہ آخری توبہ کا مطلب کیا؟ آخری توبہ تو ایک انسان بھلے بہت آگے بڑھا ہوا ہے لیکن اچھا مومن بھی وہ ایک دن میں 7 گناہ کرتا ہے، مولا بولتا ہے، تو مولا کے سوا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ تو آخری توبہ کیا مطلب کہ اوکے، اگر میں آپ کی بات سے ایگری نہ کروں تو آپ مائنڈ نہیں کرنا۔ دنیا میں جو عارفین ہے، پیر ہے، دائی مکمل کی میں بات کرتا ہوں، دنیا میں جو لوگ امام کے نور کے اندر فنا ہے، جب مولا فرمان فرماتے کہ مومن شخص بھی 7 گناہ کرتا ہے تو وہ کون سے مومنین کی بات کرتے ہیں؟ یہیں پر تو ہماری غلطیاں ہوتی ہے، کانسیپٹ کی غلطیاں، فرمان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ ایک مومن شخص بھی 7 گناہ کرتا ہے، تو میں 7 گناہ کرتا ہوں تو کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ تو امام کے فرمان سے ہے۔ یہیں پر ہم ناسمجھی کی وجہ سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ایک خود کے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس گناہ میں ہم ان پیروں کو، دائیوں کو، عارفوں کو شامل کر لیتے ہیں
جو فنافی امام ہے اور اس کے لیے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی گناہ کرتے ہیں اور یہ ہمارا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس فرمان کو اگر ہم حقیقی معنوں میں سمجھیں تو مولا یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ ایسے مومن ہو جائیں جو گناہ نہ کریں، یہ سمجھا رہے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ 7 گناہ کریں روزانہ۔ یہ فرمان کو سمجھنا اور نہ سمجھنا ہے، اور یہ بات ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اسپیشلی ان لوگوں سے جو فرمان گروپ کے اندر فرمان بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے فرمان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ مومن ایک جنیرک ورڈ ہے، ہم اس کو بھی مومن کہتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، ہم اس کو بھی مومن کہتے ہیں جو صبح شام جماعت کرنے جاتے ہیں، ہم اس کو بھی مومن کہتے ہیں کہ جو عارفین ہے، بلکہ ہم امام کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ مومن کا الفاظ ہم نے امام کے لیے استعمال کر لیا جو امیر المومنین ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی اور ہم گنہگار ہوں گے۔ جی نعوذ باللہ، ہم جو برق ہے، مولا امام برق ہے، امام ناطق، اور یہ سب کے لیے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، خدا نعوذ باللہ کہ ہم لوگ ان کے لیے کوئی وہ کرے خراب کچھ۔ لیکن مومن شخص کا مطلب ہے کہ جو دوسرے درجات ہے، جیسا مستجیب، متعلق، وہ لوگ غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم جو مولا کے ساتھ پیر پیغمبر ہے، وہ مطلب کہ وہ تو مولا کے ساتھ ایک ہے، تو ان کی بات میں نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن یہ جو آپ نے بولا نا آخری توبہ کرتے ہیں، دیٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آخری توبہ کا کیا مطلب ہے۔ جو مومن عارف کامل ہوتا ہے، یعنی کہ جو روحانیت کی سیڑھی پر آگے بڑھتا ہے، ہم اس مومن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جب نور کی سیڑھیوں پر آگے چلتا ہے تو نور کی روشنی میں جو سمجھ اس کو ملتی ہے، اب اس کے لیے گناہ کے کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ وہ اب امام کے نور کے ساتھ ہے، نور کی روشنی میں ہے۔ اس کا نام امام نہیں ہے، اس کا نام پیر بھی نہیں ہے، اس کا نام دائی بھی نہیں ہے، اس کا نام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نور کی روشنی میں ہے، نور کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ ہے۔ اس کا نام تو مومن ہی ہے نا۔ اب جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں ہے۔ اس مقام پر وہ آخری توبہ کرتا ہے کہ یا مولا جو نہ سمجھی میں نے گناہ کر لیے، اب مجھے تو معاف کر دے، اب ایسے گناہ کبھی بھی میں نہیں کروں گا۔ اور وہ آخری مرتبہ توبہ کرتا ہے، اس کے بعد گناہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ وہ امام کے نور کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے شاید یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو گناہ نہیں کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں۔ شاید نہیں بول رہا ہوں میں کہ شاید ہوگے، نہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو عارف ہیں اور عارف کاملین ہیں، امام کے نور کے ساتھ ایک ہے، جنہوں نے اس اسٹیج کو کراس کر لیا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ گناہ کرتے ہو۔ اس کی میں مثال بھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کہ مولا علی جو فلاں فلاں کام کرتے ہیں، بہت ہی شرم کی بات ہے، بہت ہی گناہ کی بات ہے کہ مولا علی یہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں مولا علی گناہ کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، جبکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی جو بھی کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ لیکن نادان لوگوں کی نظر میں آپ دیکھیں آج بھی امام کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ امام گناہ کرتے ہیں، آج مومنین کے لیے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عارفین گناہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری نظر میں گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ نور کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے۔ جی جی اب کلیئر ہے، شکر الحمدللہ، شکر مولا۔ اور کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں پر ہم روکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس دونوں آیتوں کو مل کر پڑھیں گے، سمجھیں گے اور آپ میں سے ایک ریپریزنٹیشن کے طور پر پھر اس کو پیش کریں گے اگلی کلاس میں۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔